قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون قال اللہ تعالی فی شان نبینا ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. جو چاہتا ہے کہ آج اس پر مرشد کی نگاہ پڑ جائے اور اس عقیدے سے پڑھے کہ ہم پڑھ رہے ہیں آقا سن رہے ہیں الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ. اسٹیج پر موجود پروقار علماء کرام، جید خلفاء حضرات، نعت خوان حضرات اور آج کی اس عظیم الشان تقریب میں آنے والے روشن ضمیروں، قابل قدر دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج پر موجود پیر طریقت محترم جناب پیر صوفی ڈاکٹر زبیر معصومی صاحب اور محترم مقام میرے کرم فرما محترم جناب پیر طریقت پیر صوفی منصور معصومی صاحب، اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ ہمارے سروں پر دائر سلامت رکھے. ذرا بابا سے بلند سب مل کر کہتے ہیں آمین. میرے دوستوں، الحمدللہ میں آج یہاں پر کھڑے ہو کر اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہوں اور میرے لیے یہ باعث سعادت کی بات ہے کہ آج میں ملتان سے اپنے بزرگوں کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے خطیب لسانی علامہ الحاج عبدالوحید ربانی رحمت اللہ علیہ کا پوتا ہوں اور اس صاحب مزار کی مزار پر دربار پر اسی طرح فیض حاصل کرنے آیا ہوں جس طرح میرے دادا جان خطیب لسانی نے محترم المقام پیر طریقت ایسے نہیں، جو عاشق ہے جو سچا مرید ہے صرف وہی بولے سنے جانشین طریقت مریدوں کے دلوں کی دھڑکن خواجہ خواجگان پیر طریقت رہبر شریعت پیر خواجہ محمد معصوم سبحان خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ سے جس طرح میرے دادا جان نے فیض حاصل کیا اور پھر پوری دنیا میں جا کر اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند کیا. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے دادا جان خطیب لسانی نے مجھے یہ بتایا تھا اور سوشل میڈیا پر بھی یہ ویڈیو موجود ہے کہ جب میرے دادا جان خواجہ معصوم کے ساتھ پہلی دفعہ لندن کی سرزمین پر خطاب کرنے کے لیے گئے تو میرے دادا جان نے مجھے یہ بات میں بتایا کہ جیسے ہی انہوں نے خواجہ صاحب کے ساتھ لندن کی سرزمین پر قدم رکھا تو دائیں جانب سے بائیں جانب سے آگے سے پیچھے سے صرف ایک ہی آواز آ رہی تھی جس آواز کو سن کر وہاں کی سیکورٹی بھی پریشان ہو گئی، انگریز بھی پریشان ہو گئے اور وہ ذکر کو اللہ 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 میرے دادا جان نے مجھے بتایا کہ
کہ جب حضرت نے لندن کی سرزمین پر قدم رکھا تو چاروں جانب سے اللہ کا ذکر ایسا بلند ہوا کہ انگریز بھی مجبور ہو گئے کہ آئے آقا ہمیں کلمہ پڑھا. آج میں بھی انہی کے در سے لینے آیا, آج میں بھی انہی کے در پر دعائیں مانگنے آیا ہوں, آج میں بھی انہی کے در سے خیرات لینے آیا ہوں کہ اے خواجہ ربانی تیری عظمتوں کو سلام کر رہا ہے. یہ ہزاروں کا مجمع آج صرف اور صرف تیری عظمتوں کو سلام کرنے آیا. اور جس طرح مجھے پیر صاحب نے حکم فرمایا اسی کے مطابق گفتگو کروں گا. شاعر کہتا ہے جو دیے فلک کو دیے گئے. شاعر کہہ رہا ہے جو دیے کہتے ہیں چراغ کو. In English language called lamp, in Arabic language called شراغ. انگریزی زبان میں کہتے ہیں لیمپ, عربی زبان میں کہتے ہیں شراغ. جو دیے فلک کو دیے گئے. میں توجہ آپ کے سامنے رحمت کا موتی دینے لگا ہوں. شاعر نے بڑا تخیل پیش کیا ہے اور میں دیکھوں گا کہ کون کون سا عاشق سمجھ کر بول رہا ہے. پھر دوہرا رہا ہوں, جو دیے فلک کو دیے گئے, جو دیے زمین کو دیے گئے, کملی والے اب تیرے جلووں سے دیے دیے. جو دیے فلک کو دیے گئے, جو دیے زمین کو دیے گئے, کملی والے اب تیرے جلووں سے دیے گئے. اور قبلہ ڈاکٹر صاحب توجہ کیجئے گا, تیرے تن پرست یزید اتھر, تیرے تن پرست یزید اتھر, تیرے من پرست شہید اتھر. اہل بصیرت کی نظر جملے کر رہا ہوں, ایک ایک جملے میں پوری تاریخ بیان کروں گا. پھر دوہرا رہا ہوں, شاید کوئی سمجھ کر بول لے. شاعر کہتا ہے جو دیے فلک کو دیے گئے, جو دیے زمین کو دیے گئے, کملی والے تیرے جلووں سے دیے گئے. تیرے تن پرست یزید اتھر, تیرے من پرست شہید اتھر. وہ جیے ہوئے بھی, وہ جیے ہوئے بھی, مرے ہوئے, یہ مرے ہوئے بھی جیے ہوئے. آج میں بھی انہی کے در سے مانگنے آیا. میں ملتان سے بڑا طویل سفر کر کے آپ تک پہنچا ہوں. آپ کو محبت کی باتیں سنانے آیا ہوں, حقیقت کی باتیں سنانے آیا ہوں, عشق کی باتیں سنانے آیا ہوں, اور وہی پیغام سنانے آیا ہوں جو خواجہ معصوم نے میرے دادا حضور کو دیا. اور انہوں نے پوری دنیا میں جا کر یہ بتا دیا کہ مکہ بھی شان والا, مدینہ بھی شان والا. ذرا کہہ دو سبحان اللہ. مکہ بھی شان والا, مدینہ بھی شان والا. مکہ بھی عزت کی جگہ, مدینہ بھی عزت کی جگہ. مکہ بھی پاک دھرتی, مدینہ بھی پاک دھرتی. ارے مکہ بھی عظمت کا نشان, مدینہ بھی عظمت کا نشان. ارے مکہ مکہ المکرمہ ہے, مدینہ مدینہ المنورہ ہے. مکہ بھی مدینہ بھی اعلیٰ, مکہ بھی معظم, مدینہ بھی معظم. مکہ بھی مکرم, مدینہ بھی مکرم. مکے میں اللہ کا گھر ہے, مدینے میں رسول اللہ کا گھر ہے. ارے مکے میں آب زمزم ہے. جو عمرے پر گیا ہے وہ سمجھ جائے گا میں کیا بات کر رہا ہوں. اور جو ابھی تک نہیں گیا دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ تیرے ولی کے مزار پر آئے بیٹھے ہیں, اسی کے وسیلے سے ہم سب کو مکہ مدینہ دکھا. پھر دوہرا رہا ہوں, مکے میں آب زمزم ہے, مدینے میں آب کوثر ہے. مکے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ
جلال خدا ہے، اور مدینے میں جمال مصطفیٰ ہے، اور آپ سب نے مل کر لازمی کہنا ہے مکے میں لا الہ الا اللہ ہے، اور مدینے میں محمد الرسول اللہ۔ میرے دوستو، ہمارے آقا کی ولادت ہو، اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں تاکہ جو موضوع سمجھانا چاہتا ہوں اس کے لیے آپ کا ذہن تیار ہو جائے۔ ہمارے آقا کی ولادت ہوئی، ہمارے آقا کا میلاد ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دھرتی میں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دھرتی میں سے عرب کو چنا۔ آپ کی دعائیں سے پڑھ رہا ہوں، پھر دوہرا رہا ہوں، ہمارے آقا کا میلاد ہوا، ہمارے آقا کی ولادت ہوئی، اللہ نے ساری دھرتی میں سے عرب کو چنا، عرب سے حجاز کو چنا، حجاز سے مکہ کو چنا، پھر مکہ سے بیت اللہ کو چنا، پھر بیت اللہ کے قریب عبداللہ کے گھر کو چنا، وہاں اپنے محبوب کو بھیجا۔ اللہ نے قرآن میں قسمیں اٹھائیں، چند حضرات کہتے ہیں 4 قسمیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ حضرات کہتے ہیں 4 قسمیں ہیں، مگر الحمدللہ آج میں وہی سبق سنانے آیا ہوں جو خواجہ معصوم نے میرے دادا حضور کو دیا، اور میرے دادا حضور نے مجھے 8 سال کی عمر سے جو سبق سکھایا میں آپ کے سامنے وہ پیش کرنے لگا ہوں۔ مجھ ناچیز کو 5 دکھائی دیتی ہے، چند لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے 4 قسمیں اٹھائیں، 3 کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد الامین کی قسم۔ یہ 4 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ 5ویں قسم اٹھا رہا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لقد قد پر لام لگا کے تاکید فرما دی کہ لقد خلقنا الانسان، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے تمام مخلوقات میں سے انسانوں کو چنا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے تمام مخلوقات میں سے انسانوں کو چنا، پھر انسانوں میں سے جنہیں چنا فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران۔ میں اپنے ذوق میں پورا معنی کرنے لگا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرما دیا کہ ہم نے آدم کو چنا، نوح کو چنا، ابراہیم کو چنا، اسماعیل کو چنا، یحییٰ کو چنا، زکریا کو چنا، لوط کو چنا، یعقوب کو چنا، یوسف کو چنا، الیاس کو چنا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم کو چنا، مگر جب باری آئی عرب کے جھومر کی، جب باری آئی عرب کے جھومر کی، جب باری آئی امن و سکون کے پیکر کی، جب باری آئی خدا کے پیغمبر کی، جب باری آئی زہرا کے بابا کی، جب باری آئی حسن و حسین کے نانے کی، تو فرمایا لوگوں پہلے جتنے نبی آئے ان کو چنا، مگر اس نبی کو اپنا بھی اور تمہارا بھی محبوب بنا کر بھیجے۔ محبوب بنا کر بھیجا۔ تو اگر میں یوں کہوں کہ پہلے جتنے آئے وہ سب نبی، مگر ہمارے آقا نبیوں کے نبی۔ جس کا عقیدہ ہے صرف وہی بولے گا سبحان اللہ۔ پہلے جتنے آئے وہ سب رسول، مگر ہمارے آقا رسولوں کے رسول۔ پہلے جتنے آئے وہ سب پیغمبر، مگر ہمارے آقا پیغمبروں کے پیغمبر۔ پہلے جتنے آئے ان کی نبوت کے بعد نبوت، آقا کی نبوت کے بعد قیامت۔ پہلے جتنے آئے ان کی نبوت توفیری، آقا کی نبوت ذاتی۔ بڑا جاندار فکرہ کہہ رہا ہوں، خدا نہ دعاؤں سے نوازنا۔ پہلے جتنے آئے ان کی نبوت توفیری، آقا
معراج فرش پر، آقا کا معراج عرش پر۔ پہلے جتنے آئے ان کا معراج فرش پر، ہمارے آقا کا معراج عرش پر۔ اور اگر میں یوں کہوں تو دعاؤں سے نوازو گے کہ الحمدللہ یہ آستانہ عالیہ مہری شریف اہل سنت کا پکا ایسا مسلک کا، اہل سنت کا یہ جڑ ہے کہ یہاں سے 24 گھنٹے یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ یہاں سے نبی کی عظمت کی بات ہوتی ہے۔ وہ نبی جو کائنات آدم کے لیے ہادی بن کر آیا، شمس الضحیٰ بن کر آیا، بدر الدجا بن کر آیا، قمر الہدیٰ بن کر آیا، ہر درد کی دوا بن کر آیا، ہر مرض کی شفا بن کر آیا، رحمت دو سلام بن کر آیا، حبیب خدا بن کر آیا، خاتم الانبیاء بن کر آیا، امام الانبیاء بن کر آیا، ارے زمین پر محمد مصطفیٰ بن کر آیا، اور عرش پر احمد مجتبیٰ بن کر آیا۔ زمین پر محمد مصطفیٰ بن کر آیا، اور آسمانوں پر احمد مجتبیٰ بن کر آیا۔ اسی محبوب کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا، قرآن کو ہر بندہ مانتا ہے، جو قرآن کا ماننے والا ہے ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے کہے، کیونکہ قرآن ایسی کتاب ہے، قرآن ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں میرے رب نے خود فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں شک نہیں، بے عیب کتاب، لا ریب کتاب۔ اور اسی کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے خود لیا۔ اور اسی قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، اے محبوب ذکر کرنے والا میں ہوں، اے محبوب ذکر کرنے والا میں ہوں، جس کا ذکر کروں گا وہ تو ہے۔ ایسے نہیں جو عاشق ہے نبی کا صرف وہی کہے گا۔ میں اپنے ذوق میں معنی کرنے لگا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، کہ اے محبوب ذکر کرنے والا میں ہوں، جس کا ذکر کروں گا وہ تو ہے۔ ارے اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا کہ اے محبوب شان دینے والا میں، لینے والا تو، نبوت کا تاج بھیجنے والا میں، پہننے والا تو، مزمل کی چادر بھیجنے والا میں، اور اس چادر میں گناہگاروں کو چھپانے والا تو، قرآن بھیجنے والا میں، نوری سواری پر سوار ہونے والا تو۔ دیکھ پیارے جنت میری مالک تو، دیکھ پیارے جنت میری مالک تو، کوثر میرا ساقی تو، کلام میری ادا تیری، کتاب میری زبان تیری، ربوبیت میری، ختم نبوت تیری، عبادت میری، سب نبیوں کے آگے، سب نبیوں کے آگے امامت تیری۔ دیکھ پیارے تقدیر میری، تدبیر تیری، تخلیق میری، تقسیم تیری، تخلیق میری، تقسیم تیری، قدرت میری، رحمت تیری، بخشش میری، بخشش میری، بخشش میری، شفاعت تیری، اور یہ ساری خلقت میری امت تیری۔ اللہ 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 ہے، 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 آمین آمین۔ یہ ساری خلقت میری، یہ ساری خلقت میری، یہ ساری خلقت
میری، یہ امت تیری. میرا کہہ دو سبحان اللہ. میرے دوستو، میں آپ کے سامنے وہ پیغام پڑھنے لگا ہوں جو میرے دادا جان خطیب لسانی علامہ الحاج عبدالوحید ربانی نے جو پیغام مجھے دیا، وہی پیغام جو خواجہ معصوم نے ان کو دیا. خواجہ معصوم نے وہی پیغام ہم تک پہنچایا جو خواجہ نواب الدین نے دیا. خواجہ نواب الدین نے ہمیں وہی پیغام بتایا جو ان کے مرشد نے ان کو دیا. ان کے مرشد نے ہمیں وہی پیغام بتایا جو شیخ عبد القادر جیلانی نے بتایا. شیخ عبد القادر جیلانی نے ہمیں وہی پیغام بتایا جو علی اکبر نے دیا. علی اکبر نے ہمیں وہی پیغام دیا جو قاسم بن حسن نے دیا. قاسم بن حسن نے ہمیں وہی پیغام دیا جو حضرت عباس نے دیا. حضرت عباس نے ہمیں وہی پیغام دیا جو کربلا کے شہنشاہ، جو کربلا کے شہنشاہ سیدنا امام حسین نے دیا. اور حسین نے ہمیں وہی پیغام دیا جو حسن نے دیا. حسن نے ہمیں وہی پیغام دیا جو مولا علی شیر خدا حیدر کرار نے دیا. اور مولا علی نے ہمیں وہی پیغام دیا جو عثمان غنی نے دیا. جو صحابہ کا ماننے والا ہے صرف وہی بولے گا سبحان اللہ. مولا علی شیر خدا نے ہمیں وہی پیغام دیا جو عثمان غنی نے دیا. عثمان غنی نے، میں بڑا جاندار فکرہ کہہ رہا ہوں اور میں چہرے دیکھوں گا الحمدللہ مجھے پتا ہے کہ خواجہ معصوم کے عاشق بیٹھے ہیں. ارے عثمان غنی نے ہمیں وہی پیغام دیا جو فاروق اعظم نے دیا. فاروق اعظم نے ہمیں وہی پیغام دیا جو خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق نے دیا. اور ابو بکر نے ہمیں وہی پیغام دیا جو آمنہ کے لال نے دیا. اور آمنہ کے لال نے ہمیں وہی پیغام دیا جو رب نے قرآن میں بتایا. سبحان اللہ. آمنہ کے لال نے ہمیں وہی پیغام دیا جو رب نے قرآن میں بتایا. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ الا انا جو اولیاء سے محبت رکھتا ہے صرف وہی بولے گا. پابندی والی بات نہ میری ہے نہ میرے دادا کی ہوتی، مگر میرا جی چاہتا ہے کہ آج میں پہلی دفعہ موری شریف آیا ہوں اور اتنا تو بول جاؤں کہ میرے دادا جان کی روح بھی خوش ہو جائے اور خواجہ معصوم کی روح بھی ہم پر بچت کر. سبحان اللہ. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ الا ان اولیاء اللہ. یہ دو حرف ہیں عربی زبان کے، دو حروف ہیں عربی زبان. اور علماء کرام سے تصدیق کریں، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، یہ دونوں حروف تاکید کے ہیں، یعنی کہ اتنا زور لگایا گیا. الا ان اولیاء اللہ دو حرف عربی زبان کے ہیں اور اللہ نے تاکید لگائی ہے، اتنا زور لگایا ہے. آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ نے قرآن میں جب اپنی قدرت کا ذکر کیا، اپنی شان کا تذکرہ کیا، تو قرآن میں کیا فرمایا؟ ان اللہ علی کل شیء، بولے نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ اتنی قدرت کا مالک، اللہ اتنی شان و شوکت کا مالک. جب اللہ نے قرآن میں اپنی قدرت کا ذکر کیا تو صرف فرمایا ان اللہ. جب اللہ نے قرآن میں اپنے ذکر کی بات کی تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ اللہ بذکر اللہ، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ اتنی شان و شوکت کا مالک، اللہ اتنی قدرت کا مالک. اللہ نے جب قرآن میں اپنا
دیا تو صرف فرمایا ان اللہ، انا لگایا، اللہ نہ لگایا. جب اللہ نے قرآن میں اپنے ذکر کی بات کی تو فرمایا اللہ بذکر اللہ، اللہ لگایا، انا نہ لگایا. مگر جب اولیاء اللہ کا ذکر آیا، جب اولیاء اللہ کا تذکرہ آیا تو فرما دیا اللہ انا اولیاء اللہ. یا اللہ اتنی تاکید کیوں، اتنا زور کیوں، اتنی زور کیوں؟ تو اللہ نے فرمایا اے بندو، ایک وقت آئے گا جب لوگ کہیں گے کہ ان ولیوں کی چوکھٹ پر نہ جاؤ، ان ولیوں کے مزاج پر نہ جاؤ. وہ اپنے چیلنج کا دور لگائیں گے. اللہ نے اللہ انا کا دور لگایا. سبحان اللہ نے اللہ انا کا زور لگا دیا. اللہ انا اولیاء اللہ، غیر اللہ نہیں. سب اولیاء سے محبت کرنے والے بیٹھے ہو تو پتہ نہ لگے نا. رات کے 11:30 ہو رہے ہیں اور عرش اور فرش کے فرشتے بھی آج موری شریف میں چھانک چھانک کر دیکھ رہے ہیں کہ کون کون سا نبی کا عاشق بول رہا. اللہ انا اولیاء اللہ، غیر اللہ نہیں. اور یہ تو اولیاء اللہ. اور ولی کا معنی ہوتا ہے دوست. عربی لغت کے اندر ولی کا معنی ہے دوست، ولی کا معنی ہے رفیق سفر. ولی کا اہل بصیرت سمجھیں گے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. ولی کا معنی ہے دوست، ولی کا معنی ہے رفیق سفر، ولی کا معنی ہے اشارہ کرنے والا. ولی کا معنی ہے، اگر میں خواجہ معصوم کے صرف اسی جملے پر تذکرہ کرنے لگوں تو رات ختم ہو جائے گی، تذکرہ ختم نہ ہوگا. ولی کا معنی ہے اشارہ کرنے والا. ارے ولی کا معنی ہے بات کو منوانے والا. ولی کا معنی ہے بات کو منوانے والا. آج لوگ کہتے ہیں کہ تم ولی کا درجہ خدا سے بڑھا دیتے ہو. ہم پر الزام لگاتے ہیں تم ولی کا درجہ خدا سے بڑھا دیتے ہو. آج ربانی تمہیں دعوت فکر دینے آیا ہے کہ اللہ کے ولی، ہمارا یہ عقیدہ ہے جو ہمارے اکابرین نے، جو ہمارے خلفاء نے، جو ہمارے علماء نے، جو ہمارے اولیاء نے، جو ہمارے اکابرین نے سبق دیا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے ولی اللہ کے محتاج ہیں. جس کا عقیدہ ہے صرف وہی بولے. دیتے ضرور ہیں مگر اس کے فضل سے دیتے. جس کا اس بات پر عقیدہ ہے صرف وہی کہے. اللہ کے ولی خدا کے محتاج ہیں، نبی خدا کے محتاج ہیں، سارے مرسلین خدا کے محتاج ہیں. مگر سنو، تمہیں رحمت کا موتی دے رہا ہوں، مگر اللہ خود فرماتا ہے اے میرے بندے، جب تو میرا ذکر کرتا ہے، اے میرے بندے، اے میرے بندے، جب تو میرا ذکر کرتا ہے تو پھر تیرا دل مردہ نہیں رہتا، اس دل میں خود رہتا ہوں. جب تو میرا ذکر کرتا ہے تو تیرا دل مردہ تیرا دل مردہ نہیں رہتا، اس دل میں رب خود رہتا ہوں. آج لوگ کہتے ہیں، مثال دے رہا ہوں دنیا کی بات سمجھانے کے لیے، آج لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بندے میں جن آ گیا. ذہنی معاملات کو خراب کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ فلاں بندے میں جن آ گیا. بظاہر اعصاب اس کے اندر قوت جن کی ہے، بظاہر وجود اس
کس کا ہے؟ اندر طاقت جن کی ہے، یعنی کہ اگر میں کہوں کہ آنکھیں اس کی ہیں، دیکھنا جن کا ہے، کان اس کے ہے، سننا جن کا ہے، پاؤں اس کے ہے، چلنا جن کا ہے، بظاہر یہ کمزور سا ہے مگر اندر پاور جن کی ہے، اور ربانی تمہیں یہی پیغام دینے آیا ہے۔ ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ جب آدمی تم کہتے ہو کہ جس کے اندر جن کا سایہ چلا جائے وہ جن کا مظہر ہو جاتا ہے، تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جب آدمی فنا فی شیخ ہو کر، فنا فی رسول ہو کر، فنا فی اللہ کے جب مقام پر پہنچتا ہے تو پھر آنکھیں اس کی ہوتی ہیں، دیکھنا خدا کا ہوتا ہے۔ جب آدمی بنا جب آدمی فنا فی شیخ ہو، یہ وہی سمجھیں گے جو ہوا ہے۔ جب آدمی فنا فی شیخ ہو کر، فنا فی رسول ہو کر، فنا فی اللہ کے جب مقام پر پہنچتا ہے تو پھر آنکھیں اس کی ہوتی ہیں، ارے دیکھنا خدا کا ہوتا ہے، کان اس کے ہوتے ہیں، سننا خدا کا ہوتا ہے، پاؤں اس کے ہوتے ہیں، چلانا خدا کا ہوتا ہے، ارے ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، قوت خدا کی ہوتی ہے، اشارہ اس کا ہوتا ہے، کام خدا کا۔ سبحان اللہ، اشارہ اس کا ہوتا ہے، پھر کام خدا کا ہوتا ہے۔ ہم اولیاء اللہ کی ان تعلیمات پر، ان فیوض و برکات پر، ان کرامات پر، ان تعلیمات پر اس وقت عمل کر سکیں گے جب ہم یہ مان لیں جو انہوں نے ہمیں سبق دیا، وہ سبق ان کو کہاں سے ملا، وہ سبق ان کو کہاں سے ملا اور انہوں نے کیسے عمل کیا۔ اسلام کے اندر دو چیزیں بڑی ہیں، میں بات کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اسلام کے اندر بولیں دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک نماز، دوسرا جہاد۔ پھر دوہرا رہا ہوں، شاید کوئی بول لے۔ اسلام کے اندر دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک نماز، دوسرا جہاد۔ تھوڑا آسان کر رہا ہوں، نماز کا مطلب ہے مصلی، نماز کا مطلب ہے مصلی۔ چلو جو نمازی ہے وہ تو کہے سبحان اللہ، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ نماز کا مطلب ہے مصلی، جہاد کا مطلب ہے جھنڈا۔ نماز کا مطلب ہے، میں تھوڑا سلو اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ چند لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی دائیں دیکھ رہے ہیں اور چند بائیں دیکھ رہے ہیں۔ خدا را ان سے کہوں گا کہ میری طرف متوجہ رہے، میں یہ خود بات نہیں کر رہا، جو مجھے میرے اکابرین نے سبق دیا ہے، جو مجھے چھٹی میں انہوں نے سکھایا کہ بیٹا اگر ان باتوں پر عمل کر کے زندگی گزارے گا، تیری دنیا بھی سنور جائے گی، تیری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اسلام کے اندر پھر دوہرا رہا ہوں، اسلام کے اندر دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک نماز، دوسرا جہاد۔ نماز کا مطلب ہے مصلی، جہاد کا مطلب ہے جھنڈا۔ ہمارے آقا نبیوں کے نبی، اماموں کے امام، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، کل انسانی سے ماورا، ہر درد
کی دوا، ہر مرض کی شفا نے، ہر مرض کی شفا نے. آہستہ آہستہ بولوں گا، دیکھوں گا کہ کون کون خوش ہو رہا ہے اور کون کون وہ آیا بیٹھا ہے. ہمارے آقا نے مصلی دیا ابو بکر صدیق کو، ہمارے آقا نے، پھر دوہرا رہا ہوں، ہمارے آقا نے مصلی دیا صدیق اکبر کو، جھنڈا دیا، جھنڈا دیا مولا علی شیر خدا کو. آج کسی کے پاس، ڈاکٹر صاحب توجہ کیجیے گا، آپ کی نظر کر رہا ہوں، آج کسی کے پاس جھنڈا ہے تو مصلی نہیں، کسی کے پاس مصلی ہے تو جھنڈا نہیں. یہ دربار عالیہ گوری شریف، یہ خواجہ معصوم، یہ خواجہ نواب الدین علامہ عبد الوحید ربانی نے ہمیں یہی پیغام دیا کہ او اہل سنت جماعت، تمہیں فخر ہونا چاہیے، ہمارے پاس آؤ، مصلی بھی ہے، جھنڈا بھی ہمارے پاس. آج کسی کے پاس جھنڈا ہے، جھنڈا اہل بصیرت کی نظر کر رہا ہوں، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے. کسی کے پاس جھنڈا ہے تو مصلی نہیں، کسی کے پاس مصلی ہے تو جھنڈا نہیں. ارے ہمارے پاس آؤ، مصلی بھی ہے، جھنڈا بھی ہے. اور میری آواز سے آواز ملا کہ صدیق بھی ہمارا، علی بھی ہمارا، صدیق بھی ہمارا، علی بھی ہمارا. ارے ہم لینے والے کو بھی مانتے ہیں، ہم لینے والے کو بھی مانتے ہیں، دینے والے کو بھی مانتے ہیں. کیا بات ہے، سمجھ جائیں گے تو خدا را مہربانی ہوگی. ہم لینے والے کو بھی مانتے ہیں، دینے والے کو بھی مانتے ہیں. اور قبلہ پیر صاحب، حضرت صوفی صاحب، اگر یوں کہوں ایک جملہ تو آپ دعا سے نوازیے گا کہ ابو بکر سے آقا نے بیٹی لی. اگر یوں کہہ دوں کہ علی نے بیٹی لی، ابو بکر نے بیٹی دی، ابو بکر نے بیٹی دی، علی نے بیٹی لی. ارے ہم لینے والے کو بھی مانے، دینے والے کو بھی مانے. تو ہمارے پاس آؤ گے تو تمہیں ابو بکر کی صداقت بھی ملے گی. اگر ہمارے پاس آؤ گے، اس سلسلہ موری شریف میں آؤ گے، خواجہ معصوم کی نظروں میں آؤ گے تو تمہیں صدیق اکبر کی صداقت بھی ملے گی، فاروق اعظم کی عدالت بھی ملے گی، عثمان غنی کی شرافت بھی ملے گی، مولا علی کی شجاعت بھی ملے گی، حسن و حسین کی شہادت بھی ملے گی، حسن و حسین کی شہادت بھی ملے گی. ارے آج ربانی تمہیں کہہ رہا ہے کہ خوشیاں مناؤ، اگر ہمارے پاس آؤ گے تو تمہیں شفاعت بھی ملے گی. تمہیں شفاعت بھی ملے گی. آخری بات کر رہا ہوں، ہمارے پاس آؤ گے تو تمہیں سب کچھ ملے گا. ارے ہمارے اہل سنت جماعت میں آنا، اہل سنت جماعت میں آنا تیرا کام ہے، اہل سنت میں آنا تیرا کام ہے. اور اگر یوں کہوں کہ سیدی بننا ہے نا، اگر سیدی بننا ہے تو اہل سنت میں آ، نقشبندی بننا ہے اہل سنت میں آ، معصومی بننا ہے
تو اہل سنت میں آ، ربانی بننا ہے تو اہل سنت میں آ، سچا عاشق بننا ہے، اللہ سچا عاشق بننا ہے تو اہل سنت میں آ۔ ارے اہل سنت جماعت میں آنا تیرا کام ہے، ہر پاک ہستی کا دامن عطا کرنا میرے رب کا کام۔ ہم اہل سنت جماعت، آخری بات اور اجازت، کیونکہ اگر میں یہ بات نہ کروں تو پوری تقریر کا نچوڑ سمجھ میں نہیں آئی۔ ہم اہل سنت جماعت، اور الحمدللہ میرے لیے یہ بھی فخر کی بات ہے کہ میرے ملتان سے پیر طریقت محترم جناب پیر صوفی محمد شریف معصومی صاحب، جن کے توسل سے مجھے آپ سب کی زیارت کا موقع ملا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ہم اہل سنت جماعت مولا علی کے دروازے پر گئے، جو علی کو مانتا ہے وہ مانے گا، کیونکہ ہم اہل سنت جماعت تو سب کے ماننے والے ہیں۔ ہم اہل سنت جماعت مولا علی کے دروازے پر گئے، ہم نے کہا علی علی تو ہی تو ہے۔ علی، میں آہستہ اس لیے بول رہا ہوں کہ آگے جو مولا علی کے لفظ پڑھوں گا وہ آپ سب کے چہرے دیکھوں گا کہ کون سمجھ کر بولا ہے اور کون عشق کی انتہا میں ڈوب کر بولا ہے۔ ہم نے کہا علی تو ہی تو ہے، علی تو ہی تو ہے، علی نور علی نور کی تنویر تو ہے، نور علی نور کی تنویر تو ہے، نور علی نور کی تفسیر تو ہے، معمار نبوت کی تعمیر تو ہے، اطوار ولایت کی تکبیر تو ہے، کاتب قدرت کی تحریر تو ہے، غیرت الہی کی شمشیر تو ہے، اور نظام مصطفیٰ کی ہو بہو تصویر۔ جب ہم نے کہا علی ہم تیرے در پر آئے ہیں، تیرے دروازے پر آئے ہیں، تو مولا علی نے کہا کہ اسلام کے اندر خالی دروازہ، بولو نا، اسلام کے اندر خالی دروازہ نہیں ہے۔ آپ کو دنیا کی مثال دے رہا ہوں، ماشاءاللہ اتنا آستانہ عالیہ خوبصورت سجایا گیا، دروازے پر دیکھیں تو دروازہ خالی ایسا کھڑا ہو جاتا جب تک اس کے نیچے بنیاد نہ ہو، نہیں نا، بولے نا، دروازہ ایسے کھڑا ہو ہی نہیں سکتا جب تک دائیں بائیں دیوار نہ ہو۔ ہم نے کہا علی ہم تیرے در پر آئے ہیں، تو مولا علی نے کہا کہ اسلام کے اندر خالی دروازہ اچھا نہیں لگتا، دروازہ تب اچھا لگتا ہے جب اس کے نیچے بنیاد ہو، بنیاد تب اچھی لگتی ہے جب دائیں بائیں دیوار ہو، دیوار تب اچھی لگتی ہے جب اوپر چھت ہو۔ ہم نے کہا علی علی ہم تو تیرے در پر آئے ہیں، تو مولا علی نے کہا کہ اسلام کے اندر خالی دروازہ نہیں ہے، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، عمر اس کی دیوار ہے، عثمان اس کی چھت ہے، اور علی اس کا پر۔ سبحان ابو بکر اس کی بنیاد ہے، عمر اس کی دیوار ہے، عثمان اس کی چھت ہے، اور علی اس کا پر ہے۔ اور خواجہ معصوم نے، خواجہ نواب الدین نے ہمیں یہی پیغام دیا کہ اسلام کی امارت، خدا نے میری محنت کو ضائع نہ کر، میں آپ کی پرواز اتنی بلند لے گیا ہوں کہ عرش کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہوں۔ اسلام کی امارت تب مکمل ہوگی جب ابو بکر کو بنیاد مانے گا۔
کرو گے تو تم ولی بن جاؤ. دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میری اس حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جس طرح اس آستانے سے، اس درگاہ سے میرے دادا حضور کو فیض ملا، برکات ملی، رحمتیں ملی، عزتیں ملی، میں بھی آج صرف اور صرف اسی نیت سے آیا ہوں کہ یا اللہ مجھے بھی دین دنیا میں بھلائی میں عطا فرما. یا اللہ پاک، یہ تیرے محبوب بندے ہیں، یہ تیرے پیارے ہیں، تو ان کے وسیلے سے مجھے اپنی شان کے مطابق نواز دے. دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے پوری دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچانے والا بنائے. آپ سب نے آمین لازمی کہنا ہے. جو میں بات کہنے لگا ہوں کہ یا اللہ تجھے تیری ربوبیت کا واسطہ، تجھے تیرے وحدہ لا شریک ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے قل هو اللہ احد ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے ان محبوب بندوں کا واسطہ. فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما. اللہ تبارک و تعالی ملک پاکستان پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے. اللہ تبارک و تعالی آپ سب جہاں جہاں سے چل کر آئے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں میری مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی تمام نیک دلی حاجات کو اس ماہ کے مبارک دن کے بدولت جلد از جلد پورا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. درود پاک پڑھ لیجیے گا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ.